السلام علیکم. اچھا، آج آپ لوگوں سے میں نے بات کرنی تھی چیلنجز کے حوالے سے کہ کیا کیا چیلنجز آپ کو ایز اے ویمن جرنلسٹ جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. بہت سی اچھی چیزیں بھی ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو آج سے اگر میں اپنے آپ کو 14-15 سال پیچھے دیکھوں جب میں آپ کی جگہ پہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی سیمینارز اٹینڈ کر رہی ہوتی تھی، اس کے بعد جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں نے فیلڈ پہ جانا ہے تو چونکہ سب کی یہ ہوتی ہے کہ ہم الیکٹرانک میڈیا میں جائیں، اسکرین پہ آئیں. اسپیشلی جب ہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہمارا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم اسکرین پہ آئیں. لیکن میں بیسکلی یہ چاہتی تھی تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کریئر اورینٹیڈ ہونا. تو اس لیے آپ کو اپنی مثال دے کے بتا رہی ہوں کہ یہی وہ ٹائم ہے جب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو میں نے جب یہ اسٹارٹ لیا تو میں نے اس والی فیز پہ یہ اپنے آپ کو جج کیا کہ میں کہاں جا سکتی ہوں اور کیا کر سکتی ہوں. تو میں نے اسٹارٹ اپنے رائٹنگ سکلز کو دیکھتے ہوئے لیا کہ میں کتنا اچھا لکھ سکتی ہوں. میں نے سب سے پہلے ایک نیوز پیپر، انگلش نیوز پیپر جوائن کیا، اور یہاں پہ جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ ہوا اور میں نے اس میں ٹاپ کر لیا. لیکن وہاں پہ ٹائمنگز کا ایشو ہوتا ہے. یہ اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ویمن جرنلسٹ کو کیسے کیسے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں. میں ہاسٹلائٹ تھی، ہاسٹل میں رہتی تھی، ٹائم ہوتا ہے 3 سے لے کے رات کو 10 بجے کاپی نکلتی ہے. تو وہاں پہ مجھے جو چینل پیپر کے آنر تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ تو نہیں کر سکتے، جو ہاسٹل میں رہتے ہیں تو 9 بجے کہتے ہیں ہم نے پہنچنا ہے تو آپ جائیں، ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ ٹائم تھا جب میں نے فیلڈ میں انٹر ہونا تھا اور آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے. میں نے ہاسٹل چھوڑا یونیورسٹی کا، کسی جگہ شفٹ ہوئی اپنے ریلیٹیوس کے گھر میں اور میں نے جوائن کر لیا یہ کہہ کے کہ نہیں میں ٹائم دوں گی. اور آپ کو دینا پڑتا ہے. آپ نے جب کچھ کرنا ہوتا ہے آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، یہی سب سے اہم چیز ہے. وہاں میں نے 1 سال اپنے آپ کو دیکھا، اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سوئچ کرنا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا کی طرف جانا چاہیے. اچھا، اب اس وقت میں نے وقتی بھی جوائن کیا. وہاں جب میں گئی تو انہوں نے میری ہائٹ دیکھتے ہوئے اور بات کرنے کا اسٹائل دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھ کو رپورٹر ہونا چاہیے. میں گئی تھی وہاں پہ ایز اے پروڈیوسر کہ مجھے پروڈیوسر ہونا چاہیے، میں خبر بناؤں گی کیونکہ میں پرنٹ میڈیا سے خبریں بناتی ہوئی کرتی ہوئی آ رہی ہوں، میں بڑا اچھا کام کر لوں گی. انہوں نے کہا نہیں آپ کو فیلڈ پہ جانا چاہیے. اچھا، وہ وقت تھا جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہاں پر نظر بند کیا ہوا تھا. تو میری پہلی ڈیوٹی جس دن لگی، ایک دن پہلے ایمرجنسی نافذ ہو گئی، مجھے فیلڈ پہ بھیجا اور میں لٹرلی وہاں جا کے میں یہ بتا رہی ہوں کہ انسان بہت سے پوائنٹس سے جب سیکھ رہا ہوتا ہے وہ بریک بھی ہوتا ہے لیکن وہ رکتا نہیں ہے. 9 بجے کا 10 بجے کا وقت تھا اور میں فیلڈ پہ کھڑی ہوئی تھی، ساری دنیا کے رپورٹرز کیمرہ مین کھڑے ہوئے تھے اور میں پریشان تھی کیا ہو رہا ہے. اور آخری میں نے کہا 10 بجے تک میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں، میں گھر کب جاؤں گی، میں کیا کروں گی. سب چیزیں بند ہو گئی، ایمرجنسی نافذ ہو گئی اور میں رو پڑی. دیٹ واز دا فرسٹ ڈے اینڈ دا لاسٹ ڈے جب میں فیلڈ پہ روئی ہوں. اس کے بعد سے میں نے ہر طرح کے چیلنج جو ہے وہ فیس کیا اور بہت انجوائے کیا. اصل چیز یہ ہے آپ کسی بھی فیلڈ پہ، اسپیشلی ویمن جرنلسٹ کے لیے یہ ہے، سب کے لیے یہ ہے بلکہ، اگر آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا پیشن ہے نا تو آپ انجوائے بھی کرتے ہیں اور آپ آگے بھی بڑھتے ہیں، آپ گرو کرتے ہیں. تو میں نے اس دن یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، یہ ان کا ڈیسیژن نہیں ہے کہ میں رپورٹر بنوں گی، یہ میرا ڈیسیژن ہے، میں رپورٹر بنوں گی. مجھے یہ چیلنج فیس کرنا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ڈیل بھی کرنا ہے. اچھا، اب آپ لوگوں کو بتانے والی بات جو ہے وہ یہ ہے اپنے ایکسپیرینس سے ہٹ کے کہ جب ہم فیلڈ پہ جاتے ہیں نا، نارملی جب ہم اس فیس سے بیٹھے ہوتے ہیں ہر ایک ہی چاہتا ہے ہم اینکر بن جائیں. تو اب جو ہے نا یہ فیلڈ اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہوئی ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے تو آپ خود دیکھیں کہ کتنے چینلز آ گئے ہیں اور کتنی نیوز کاسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں، کس کس کو کون کون جانتا ہے. اب ایسا نہیں ہے. اور پھر جو مین اسٹریم میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے، جو مین پرائم ٹائم پہ بیٹھی ہوئی ہیں اگر کوئی خواتین جرنلسٹ اور اینکرز، وہ کتنی ہیں. تو یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے. نارملی آپ لوگ انٹرنشپ پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا 2 مہینے کا میں لیٹر مل جائے یا پھر ہم جا رہے ہیں بس جائیں آئیں، اور نہیں، وہ ٹائم ہوتا ہے آپ کا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ میرے اندر اپنے آپ کو تولنے کا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. اچھا، میں نے صرف چونکہ پی ایچ ڈی بھی کی ہے تو اس دوران میں نے کچھ ریسرچ آرٹیکل ڈاکٹر بشرا نے اور ڈاکٹر عابدہ نے ایک آرگنائز کروائی تھی یہاں پہ کانفرنس، اس میں پریزنٹ کیا تھا. یونیسکو میں بھی میں نے انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے پہ پریزنٹ کیا، فیمیل جرنلسٹ ڈیفائنگ جینڈرڈ نیوز روم کلچر، کیسے وہ جینڈرڈ نیوز روم کلچر کو ڈیفائی کر رہی ہیں. تو اس کے اندر وہ بھی میں آپ سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اس میں نے اس طرح کی بہت سی جرنلسٹ سے بات کی اور وہ ان کے ساتھ یہ ریسرچ کیا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کن کن بیریئرز کو توڑتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ نے فیلڈ پہ آنا اور ان سب چیزوں کو فیس کرنا ہے. اگر تو آپ اچھا لکھتے ہیں تو آپ کوشش کریں، اور اچھا بول بھی سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ پہلی ذہن میں یہ نہ بنا لیں کہ آپ نے اینکر بننا ہے. جب آپ اس سے نکلیں گے نا تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ اینکر بھی بن سکتے ہیں
آپ اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں جہاں جس پوائنٹ پہ میں نے یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دی کہ نہیں یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے, تو بہت سی ایسے چیلنجنگ چیزیں تھیں, جلسے تھے, جلوس تھے. ابھی بھی میں نے رپورٹنگ چھوڑے مجھے 4 سال ہو گئے ہیں, لیکن کوئی بڑا پرائم ٹائم ایونٹ ہوتا ہے, کوئی لائم لائٹ ایونٹ ہوتا ہے, کوئی جلسہ ہوتا ہے, وہ میں کور کرتی ہوں, میں جاتی ہوں, وہاں کھڑی ہوتی ہوں. لانگ مارچ کور کیا, تب مجھے اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں. آپ بڑے بڑے اینکرز کو بھی دیکھیں تو انہوں نے, جیسے کاشف عباسی صاحب ہیں, یہ جو لال مسجد والا واقعہ تھا, وہاں سے ان کی وہ رپورٹنگ وہاں سے جو ہے وہاں سے وہ نکل کے سامنے آئے اور ایک اچھے اینکر بنے. تو اگر آپ اچھے قابل اور صحیح جو جرنلسٹ جن کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے وہ اینکر دیکھیں, وہ رپورٹنگ سے آتے ہیں, یعنی وہ فیلڈ پہ کام کر کے آتے ہیں. تو فیلڈ پہ نکلنا بہت ضروری ہے, وہ آپ کو پالش کرتا ہے اسٹوڈیو میں بیٹھنے کے لیے. آپ اگر فیلڈ میں اچھی رپورٹنگ کر سکتے ہیں, آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو ڈیل کر سکتے ہیں, آپ اپنے سورسز بلڈ کر سکتے ہیں, آپ اسٹوڈیو میں بھی بیٹھ کے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. جہاں تک خواتین جرنلسٹ کا تعلق ہے تو یہ ان کے لیے اس لیے زیادہ بڑی چیلنجنگ فیلڈ ہے. وہ صرف پاکستان میں نہیں, ہمیں لگتا ہے یہاں پر ایسے ہے کہ یہاں بہت چیلنجز ہیں, اسپیشلی جو گلاس سیلنگ ہے اس کو بریک کرنا. فیمیل جرنلسٹ کا ایک بن گیا کہ بہت پیک پہ جائیں گی تو وہ اینکر بنیں گی یا وہ پرائم ٹائم میں آ جائیں گی. نہیں, اصل کیا ہوتا ہے کہ آپ جس ہیرارکی سے چل رہے ہیں اس میں آپ بیورو چیف تک پہنچے ہیں, آپ کسی پوائنٹ پہ جا کے ڈائریکٹر نیوز کی پوسٹ تک پہنچے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے تو ابھی تک ایسا نہیں ہے. 2004 میں چونکہ الیکٹرانک میڈیا شروع ہوا, جو صحیح والا, جب جیو آیا اور اس کے بعد اے آر آیا اور پھر مختلف چینلز آئے, تو جو میری بھی ریسرچ تھی اس کے مطابق بھی یہی ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ آئے, جو سینئر لوگ تھے, وہ کہاں سے آئے؟ وہ آئے مختلف نیوز پیپرز سے. اس وقت بھی نیوز پیپرز کی یہی ٹائمنگ سے جاب ہے, 10 بجے تک. تو خواتین کہاں ہوتی تھیں؟ زیادہ سے زیادہ کچھ جو لکھ رہی تھیں, آرٹیکلز وغیرہ لکھتی تھی وہ تھیں. تو جو آئے وہ سارے ہی میل جرنلسٹ تھے جو اب بڑے بڑے شوز کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. سب سے بڑی چیز جو آتی ہے, جو یہاں کہا جاتا ہے, اس لیے خواتین یہ گلاس سیلنگ بریک نہیں کر پائیں, اس ہیرارکی کو توڑ کے اپنی پوزیشن نہیں بنا پائیں, کیونکہ ٹائمنگ نہیں مینیج کر سکتی. ہم کرتے ہیں, ہم لوگ رات رات کی ڈیوٹیز بھی کرتے ہیں, لیکن ابھی تک گلاس سیلنگ بریک نہیں کر پائے. آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے آگے جانا ہے, آپ یہ سب چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جائیں. اور یہ صرف یہاں نہیں ہے. میں IVLP پہ, انٹرنیشنل وزٹرز لیڈرشپ پروگرام پہ جب USA گئی, وہاں مختلف اچھے نیوز چینلز میں لے کے گئے, ABC, NBC میں, وہاں بھی خواتین جرنلسٹ کا یہی کہنا تھا کہ یہ ہیرارکی بریک کرنا اور اس سیلری پیکج تک پہنچنا جو سینئر میل جرنلسٹ لے رہے ہیں, وہ یہاں پہ بھی بہت مشکل ہے, اور اس تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. یعنی خواتین کی ایفرٹ ڈبل ہے. ابھی بھی آپ کو میں مختلف اگر اداروں کا بتاؤں, یہ بھی ابھی سب بتائیں گے آپ کو, تو خواتین کی تعداد بہت کم ہے. جبکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں زیادہ خواتین نظر آتی ہیں, اینکر زیادہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ٹی وی پہ ہوسٹ زیادہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود آپ جب جا کے دیکھیں گے تو خواتین بہت کم ہیں. جس ادارے میں ہوں, میں آئی ایم دا اونلی فیمیل جرنلسٹ جہاں میں بیٹھی ہوئی اس وقت لاہور میں. تو بہت کم خواتین آپ کو نظر آئیں گی. اور میں بھی جو ایک ادارے میں 11-12 سال سے بیٹھی ہوئی ہوں, اس لیے بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ میں آئی واز ویری انتھوسیاسٹک, آئی واز ویری ایڈونچرس. میرے لیے یہ ایک ایڈونچر تھا, ایک پیشن تھا. میں نے اس کو کہیں اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹی کسی بھی چیلنج کو دیکھتے ہوئے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں. اب سب سے ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو میری ریسرچ میں بھی سامنے آیا تھا, وہ ایج فیکٹر ہے. کہ اسکرین سے جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں, اگر آپ دیکھیں BBC میں تو 45-50 میں آپ کو بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی. پاکستان میں ایسا نہیں ہے, انڈیا میں بھی ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایسا نہیں ہے. ایک اسپیسیفک ایج ہے جس کے بعد آپ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسپیشلی اینکرس, فیمیل اینکرس. اور میل کے لیے یہ ڈفرینٹ ہے کرائٹیریا. وہ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں اتنے سینئر ہوتے جاتے ہیں, ہم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ہمارے اگر یہاں سارے اداروں کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک خاتون تھیں, ان کا نام میں لے لیتی ہوں, معصومہ تقی. وہ بیورو چیف تک پہنچی. سما میں وہ بیورو چیف تھیں, کچھ عرصے تک رہی, وہ اب نہیں ہے بیورو چیف. لیکن یہ بھی ایک مثال ہے. یعنی کہ ہمارے اس سینیریو میں خواتین کا ان پوزیشن پہ پہنچنا مشکل ہے. تو پھر ہم آسانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اینکر بن جائیں, وہ بھی آسان نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی, جب آپ اپنا کریئر, یہ ٹائم ہے آپ کا اپنا کریئر ڈیسائیڈ کرنے کا, آپ ڈیسائیڈ کریں, اپنے اسکلز دیکھیں. یہ وقت ہے جب آپ ہر سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں گے, آپ پرنٹ بھی پڑھ رہے ہوں گے, آپ ریڈیو بھی پڑھ رہے ہوں گے, آپ ٹی وی بھی پڑھ رہے ہیں, آپ ڈیجیٹل میڈیا سب کچھ پڑھ رہے ہیں. جب آپ کو پروجیکٹس بنانے کو دیا جاتا ہے, اس کو آپ وہ ڈانگ ٹپاؤ کام نہ کریں, اس کو ٹپائیں مت. اس کام کو اس وقت کر کے دیکھیں, آپ کو اپنی اسکلز پتہ چلیں گی. جو آپ پڑھ رہے ہیں, آپ ایڈورٹائزنگ پڑھ رہے ہیں, PR پڑھ رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو آپ کے لیے ایڈوانٹیج ہے نا, اسپیشلی فیمیل جرنلسٹ کے لیے, آپ کے پاس ایک فیلڈ نہیں ہے, آپ کے لیے ایک چیز نہیں, آپ کے پاس تو بہت براڈ چیزیں ہیں.
آپ کہیں بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اسپیشلی اگر اف یو وانٹ ٹو بی اے جرنلسٹ تو آپ کو اسٹارٹ لینا چاہیے رپورٹنگ سے, جو میرا اپنا پرسنل وہ ہے, تاکہ آپ کا ایکسپوجر بڑے, سورسز بنے, آپ کو سیکھنے کا موقع ملے. آپ فیلڈ پہ کھڑے ہو کے جب لوگوں میں کیمرے کو فیس کریں گے نا تو اس طرح کھڑے ہو کے بولنا آسان ہے. اسٹوڈیو میں ایک کیمرے کو فیس کرنا بہت ایزی ہے. یعنی اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے تو آپ بڑی اچھے طریقے سے, آسانی تو تب بھی نہیں ہے لیکن اچھے طریقے سے سیکھتے ہوئے اپنے آپ کو پالش کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک مقام تک پہنچیں گے. اور جو ایک کلچر ہے جو کہ جینڈرڈ نیوز روم کلچر ہے, جہاں پہ میسکلینٹی کو زیادہ وہ, یہ تو ایک نارمل سی بات ہے, یہ ہے, اس کو ہم ڈینائی کر ہی نہیں سکتے, یہ ہے, ایسا ہے. تو وہاں پہ آپ اپنی اسپیس آہستہ آہستہ بنائیں گے. اسپیشلی ہم تو ایک جگہ پہ اس وقت کر رہے ہیں, ہم جتنا آگے بڑھتے جائیں گے, کیونکہ یہ ایوالونگ فیلڈ ہے اور یہ 2004 سے شروع ہوا, ہم ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہم آگے آپ کے لیے مثال بنتے جائیں گے کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ, آگے کیا ہوا. اسی طرح آپ ہمارے اگر ایکسپیرینس سے سیکھتے ہوئے آگے جائیں گے اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو اپنی بڑی اچھی جگہ بنا سکتے ہیں. لرن کرتے ہوئے کبھی بھی اپنا یہ نہیں سمجھنا کہ آئی ہیو لرنڈ ایوری تھنگ, اب آئی ایم ماسٹر. میں اس وقت ایک بہت اچھی رپورٹر ہوں. جب یو آر اے ویری گڈ رپورٹر, جب آپ یہ سوچ لیں آئی ایم دا بیسٹ جرنلسٹ, میں نے یہ اسٹوری بریک کی, میں بہت اچھی ہوسٹ ہوں, وہاں آپ ڈیڈ ہیں, کریئر ختم. جہاں آپ لرن کرتے جائیں گے آپ آگے بڑھتے جائیں گے. اور ایک اور آخری بات ہی میں کہتے ہوئے جاؤں گی, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا کام, اسکرین ہو یا اسکرین نہ ہو. میں نے جس ٹائم پہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹ والی فیز میں گئی کہ کیا میں پراسپر ہی نہیں کر رہی, وہاں میں نے 2 ٹیبو سٹوریز پکڑی, ان پہ کام کیا اور ایک انٹرنیشنل ایوارڈ ون کر لیا. آئی واز دا اونلی فیمیل جرنلسٹ ان ایشیا جس نے ایوارڈ ون کیا. یعنی صرف یہ نہیں ہے, جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا راستے بند ہو رہے ہیں, وہیں راستے کھل رہے ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اینکر بننا ہے, میں صرف آپ, کیونکہ نارملی اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے, آپ انٹرنیشنلی اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ایکسپوئر لیں, تو آپ کو بہت زیادہ مارجن ملے گا کام کا. اچھی اسٹوریز کریں, آگے بڑھیں, آپ ایوارڈ ون کر سکتے ہیں, آپ اچھے فنڈز لے کے کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس فیلڈ کو آپ نے ایک جگہ پہ رکھ کر بند نہیں کر دینا, اس کو ایکسپلور کرنا ہے, آپ کامیاب ہوں گے. تھینک یو.